ओपिनियन HD की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पेज को भी लाइक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद बिलाल रफीक और आप देख रहे हैं ओपिनियन HD। आज हम गुफ्तगू करेंगे कि कैसे रियासत के अंदर बिजली का निज़ाम बेहतर नहीं हो सका, जो बुनियादी ज़रूरत है हर फर्द और हर घर की। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि पॉलिसी साजों और सियासतदानों की अदम दिलचस्पी रियासत को बिजली फराम करने वाला जो महकमा बरक़ियात है, इसमें इस्लाहात ना होने के बायस बिजली की जो चोरी है और लाइन लॉसेस में जो कमी वाक़ई ना हो सकी। पाकिस्तान में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ 1947 में, यानी आज़ादी के वक्त बिजली का जो निज़ाम था वो 1910 का जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट था बरक़ियात का, उसके तहत महकमा बरक़ियात बनाया गया और उसी महकमा बरक़ियात के तहत वहाँ पर बिजली सप्लाई की जाती थी। इसके बाद पाकिस्तान में तो रिफॉर्म्स आती रहीं। बरक़ियात के बाद वापडा पाकिस्तान का महकमा खड़ा कर दिया गया वहाँ पर, और फिर गुज़िश्ता अगर हम 2 दहाइयों की बात करें तो वापडा के बाद मज़ीद जो इस्लाहात लाई गई, यानी बिजली पैदा करने वाली और बिजली तकसीम करने वाली अलग अलग कंपनियां खड़ी कर दी गई और बाज़ कंपनीज को प्राइवेटाइज कर दिया गया क्योंकि उन कंपनियों की कारकर्दगी कुछ बेहतर नहीं थी। और वो जो इस्लाहाती अमल है पाकिस्तान में वो अब भी जारी है, लेकिन आज़ाद कश्मीर में कुछ भी ना हुआ। जो महकमा बरक़ियात था वो आज भी महकमा बरक़ियात है और उसमें वही जो फरसूदा निज़ाम कह लें, अगर हम खासी चीज़ें जो हैं उसमें काबिल इस्लाह हैं, लेकिन वो चीज़ें काबिल इस्लाह इसीलिए होंगी कि इसी तरह होंगी कि उनमें उस डिपार्टमेंट में इस्लाहात लाई जाएं। लेकिन क्यों नहीं लाई जाती इस्लाहात? क्योंकि वो फरसूदा निज़ाम के तहत जो भर्तियों का निज़ाम है, आपको पता होगा कि इस महकमे के अंदर भी पॉलिटिकली भर्तियां होती हैं। हर महकमे की तरह सियासी असर रसूख इस्तेमाल होता है। जो पॉलिटिशियंस हैं वो अपना असर रसूख इसमें इस्तेमाल करते हैं और बिजली चोरी तक भी बैकअप दिया जाता है। अगर तो ये शोबा प्राइवेटाइज हो जाता है या इस्लाहात आ जाती हैं तो वो लोग जिनके फायदे एक अरसे से इस डिपार्टमेंट के साथ जुड़े हुए हैं, जो रियासत को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो ना तो नुकसान पहुंचा सकेंगे, ना ही फायदे हासिल कर सकेंगे, ना ही सियासी भर्तियां करवा सकेंगे। इसीलिए आज तक इस डिपार्टमेंट को अपग्रेड नहीं होने दिया गया। अब आपको आगे ये भी बताता चलूं कि इसके अलावा अब एक अंदाजे के मुताबिक आज़ाद कश्मीर में जो लाइन लॉसेस की शरह है वो 38% है। यानी जो पाकिस्तान में अगर हम डाटे के मुताबिक बात करें तो पाकिस्तान में लाइन लॉसेस जो हैं वो 19% हैं। आज़ाद कश्मीर के अंदर 38% हैं, जो बलूचिस्तान, अंदरून सिंध, जनूबी खैबर पख्तूनख्वा और जमशुदा जो इजला हैं उनसे कम, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान से ज्यादा लाइन लॉसेस शो किए जाते हैं आज़ाद कश्मीर में। अब लाइन लॉसेस जो हैं ये 5 से 10% होना ही होना होते हैं, क्योंकि ये ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं या बिजली की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है, जब ट्रांसमिशन लाइंस में बिजली गुजरती है तो ये लाइन लॉसेस हर सूरत होते हैं। लेकिन इनकी जो शरह है वो 5 से 10% होनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ कमाल देखिए, आज़ाद कश्मीर के पास महकमा बरक़ियात के अलावा ऐसा कोई मैकेनिज्म मौजूद नहीं है जो इस बात को वेरीफाई कर सके कि ये जो लाइन लॉसेस शो किए जा रहे हैं रिकॉर्ड के अंदर, क्या ये दुरुस्त हैं, ये डाटा दुरुस्त है जो बताया जा रहा है। ये कोई ऐसा निज़ाम आज तक लाया ही नहीं गया कि लाइन लॉसेस का पता चलाया जा सके कि ये जो 38% बताए जा रहे हैं ये ठीक हैं या गलत है। अब आगे चलिए, आपको अब ये भी बताता चलूं कि आज़ाद जम्मू कश्मीर का जो महकमा बरक़ियात है हर साल मकामी और कौमी ज़राए से तकरीबन 2 अरब यूनिट्स खरीदता है। लाइन लॉसेस के शिकार में तकरीबन, जो मैं आपको ये भी बताता चलूं, 2 अरब यूनिट्स खरीदता है। लाइन लॉसेस का शिकार होने और चोरी होने वाले बिजली के यूनिट्स में उनकी जो तादाद है वो पता कितनी है? वो 70 करोड़ यूनिट्स के लगभग है, जिनमें से करीबन जो निसफ यानी 35 करोड़ यूनिट्स को लाइन लॉसेस का शिकार होने से रोकना नामुमकिन सी बात लगती है। लेकिन जिसकी वजह जैसे मैंने पहले बताया कि डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को तवील और पुराना होना, बकिया निसफ चोरी के जिम्मे में आते हैं, जिसका सद्देबाब इंतजामी और कानूनी तरीकों से हो सकता है, मगर कि आज तक
اس پہ نہ کسی حکومت نے کوشش کی نہ ہی کسی نے کوشش کرنے دی، چونکہ اس سے خاصے لوگوں کے فائدے جڑے ہوئے ہیں۔ یعنی اگر ہم اس اندازے کے مطابق اگر ہم بات کریں تو یہ جو 1 ارب روپیہ تقریباً 1 ارب روپیہ سالانہ وہ لائن لاسز شو کیے جاتے ہیں، جس کا اگر نصف اگر ہم بات کریں تو 40 سے 50 کروڑ روپے کی سالانہ ریاست کے اندر، آزاد کشمیر کے اندر بجلی چوری کا شکار ہو جاتی ہے۔ اور وہ چوری کیسے پوری کی جاتی ہے؟ یا تو لائن لاسز میں کی جاتی ہے، یا جو آزاد جموں کشمیر کے سرکاری ڈپارٹمنٹس ہیں انہیں اوسط ڈال کے یونٹس اس کھاتے میں بھر دیا جاتا ہے، لیکن آج تک نہ کسی نے سوال کیا، نہ کوئی پوچھتا ہے کہ بھائی یہ کیوں ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ اب آگے چلیے کہ محکمہ برقیات کے افسران، اب یہ کہا جاتا ہے معاشرے کے اندر، بتایا جاتا ہے سوسائٹی میں کہ محکمہ برقیات کے جو افسران ہیں یا ملازمین ہیں ان کو بجلی فری دی جاتی ہے۔ آزاد کشمیر میں محکمہ برقیات اور ملازمین کو مفت بجلی کی کوئی سہولت میسر نہیں ہے۔ اگر کوئی سرکاری ملازم یا افسر مفت کی بجلی استعمال کرتا ہے یا یہ ظاہر کرتا ہے کہ مجھے 300 400 600 یونٹس جو ہیں وہ میں مفت استعمال کر سکتا ہوں، تو ایسا غلط بیانی کر رہا ہے، وہ بھی بجلی چوری کے زمرے میں آتا ہے۔ اگر کوئی سرکاری افسر جو محکمہ برقیات سے ریلیٹڈ ہے یا کسی بتا رہا ہے کہ مجھے بجلی فری ہے، ایسی بات نہیں ہے، وہ بھی چوری کا مرتکب ہو رہا ہے۔ اس فرسودہ نظام کو اپ گریڈ کیے بغیر بجلی کا نظام بہتر نہیں ہو سکتا۔ جیسے پاکستان میں نے کہا کہ بجلی پیدا کرنے والوں کو اور جو جنریشن ہے یعنی جنریٹ کی جاتی ہے بجلی جہاں سے، ان کو الگ کر دیا گیا ہے، بجلی کی تقسیم کار کمپنیاں الگ کر دیں گے، جن کا کام ہے بجلی پیدا کرنا وہ پیدا کرتے ہیں، وہ حوالے کر دیتے ہیں پھر ان کے، جنہوں نے آگے پرائیویٹ جو کمپنیاں ہیں یا جو باقی جیسے آئسکو ہے، گیپکو ہے، پیپکو ہے، لیسکو ہے، اسی طرح یہ ان تقسیم کار جو بجلی کی کمپنیاں ان کے حوالے بجلی کر دی جاتی ہے، انہوں نے یونٹس کے حساب سے بجلی لینی ہوتی ہے، آگے جو فروخت کر کے وہ پیسے حکومت پاکستان کو مل جاتے ہیں۔ لیکن آزاد کشمیر میں سارا نظام ایک ہی محکمے کے پاس ہے، اسی محکمے نے بجلی بھی خریدنی ہے، اسی محکمے نے اس کو فروخت بھی کرنا ہے، اسی نے لائن لاسز کا فیصلہ بھی کرنا ہے، اسی نے سرکاری بھرتیاں بھی کرنی ہیں، اسی نے باقی کام بھی کرنے ہیں۔ لیکن اب یہ کام زیادہ دیر نہیں چل سکتا، کیونکہ جو اپ گریڈیشن ہے الیکٹرسٹی کے نظام میں وہ پوری دنیا میں ہو رہی ہے، لیکن آزاد کشمیر کی کسی حکومت نے، موجودہ جو پرائم منسٹر ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے سردار تنویر الیاس خان بڑے ویژنری پرائم منسٹر ہیں، لیکن ان کی توجہ بھی اس معاملے کی طرف نہیں جا رہی کہ آزاد کشمیر کے اندر بھی بات چل رہی تھی جو آزاد کشمیر الیکٹرسٹی کمپنی کی، اس پہ بھی کوئی دیکھ لیا جائے، سوچ لیا جائے، یہ جو بجلی چوری ہے 40 سے 50 کروڑ روپے کی سالانہ بجلی چوری ہو رہی ہے، اس کی روک تھام کی جائے۔ یہ پیسے بھی آزاد کشمیر کے بجٹ میں آئیں گے، ان پیسوں سے آزاد کشمیر کے اندر ڈیولپمنٹ کے کام ہو سکتے ہیں، ہیلتھ پہ کام ہو سکتا ہے، ایجوکیشن پہ کام ہو سکتا ہے، لیکن کیوں؟ ہم نے سوچنا نہیں ہے، ہم نے کچھ کرنا نہیں ہے، جو فرسودہ نظام ہمارے پاس 47 کا چل رہا ہے ہم نے اسی کو آگے چلانا ہے، کیونکہ ہمارے فائدے جڑے ہوئے ہیں اس کے ساتھ، ہماری چوریاں جڑی ہوئی ہیں سسٹم کی اس کے ساتھ، اگر ہم اس پہ بات کریں گے تو ہم تنقید کا نشانہ بن جائیں گے۔ اب آگے بتاتا چلوں آپ کو کہ 2022 کی اگر ہم بات کریں تو آزاد جموں کشمیر کا جو محکمہ برقیات ہے اس نے 12 ارب روپیہ جنریٹ کیا، اور اس میں سے آپ کو بتاتا چلوں کہ محکمہ برقیات نے صرف 6 ارب روپے کی بجلی خریدی، جبکہ 2 ارب روپے کے جو اخراجات ہیں وہ محکمہ برقیات کو چلانے کے لیے لگائے۔ 1 ارب روپیہ جو سالانہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے برقیات کی، نئی لائنز بچھانا ہوتی ہیں، جیسے آزاد کشمیر میں اب بھی کچھ علاقوں میں ڈسٹرکٹ نیلم اور حویلی میں جو کچھ علاقوں میں بجلی نہیں ہے وہاں پہ نئی لائنوں کو بچھانے کا عمل ہوتا ہے، اس کے لیے 1 ارب روپیہ رکھا گیا ہے۔ اور ساتھ یہ جو آزاد کشمیر کو بجلی سستی ملتی ہے جو وابڈا سے یا نیپرا سے، جہاں سے آزاد کشمیر میں 3 جو پاکستانی کمپنیاں ان سے بجلی آتی ہے، جیسے گیپکو سے آتی ہے، جو گجرانوالہ کی الیکٹرک سپلائی کمپنی ہے، اسی طرح جو آئسکو ہے اسلام آباد کی اس سے آتی ہے، اب یہ نیشنل گرڈ سے ہو کے سارا کچھ آتا ہے۔ اب آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ پاکستان میں نیپرا ہے، اسی طرح وہاں پہ جو 5 سے 10% لائن لاسز شو کیے جاتے ہیں۔ آزاد کشمیر میں 38% کیوں بھائی؟ کس کھاتے میں کہاں جا رہی ہے یہ بجلی؟ جو 40 سے 50 کروڑ روپے کی بجلی چوری کر رہے ہیں ان کو آج تک ہاتھ کیوں نہیں ڈالا گیا؟ کیوں لائن لاسز ڈائریکٹ سسٹم آزاد کشمیر میں بھی کنڈا سسٹم ہے، لیاری آزاد کشمیر میں بھی پایا جاتا ہے، تو یہ چیزیں کم ہونی چاہیے۔ اب وہاں پہ تو اصلاحات آ گئیں لیکن آزاد کشمیر میں اصلاحات نہیں لائی گئی۔ اب یہ جو
میں نے آپ کو بتایا کہ بجلی چوری کا رجحان ہے جو یہ خاصا پرانا ہے، اب اس معاملے کو ٹھپ ہونا چاہیے، اصلاحات لانی چاہیے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس خان صاحب، لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، کچھ چیزوں کو بہتری کی ضرورت ہے، ان کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ ریاست کے ادارے بہتر ہوں گے تو ان کی پرفارمنس بہتر ہوگی، جو کنزیومر ہے اس تک چیزیں بہتر انداز میں پہنچیں گی۔ وہی فرسودہ نظام جب سے خطہ آزاد ہوا تھا اب تک چل رہا ہے، اس فرسودہ نظام کو برائے مہربانی تبدیل کرنے کے لیے کوشش کیجئے۔ سیاسی بھرتیاں ہوتی رہیں گی بعد میں بھی، اب جو پولیٹیکلی بیشتر جو لوگ آتے ہیں وہ پولیٹیکل ایڈجسٹمنٹس کرواتے ہیں، من پسند لوگوں کو بھرتی کرواتے ہیں محکموں کے اندر، انکلوڈنگ الیکٹرسٹی ڈپارٹمنٹ بھی۔ تو یہ اب کام بند ہونا چاہیے اور الیکٹرسٹی کا جو سسٹم ہے اسے بہتر ہونا چاہیے۔ اسی کے ساتھ مجھے نئے ویڈیو لاگ تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔